بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا دوست بلال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف بلال یوٹیوب چینل۔ رمضان کا ایک بابرکت مہینہ ہے۔ روزہ اگر اس کی روح اور شرائط کے ساتھ سنت کے مطابق رکھا جائے تو یہ روحانی ہی نہیں جسمانی شفا کے حصول بھی ایک بڑا ذریعہ بن سکتا ہے جسمانی شفا کے حصول کا بھی ایک بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جسم آرام چاہتا ہے۔ جسم کی طاقت اور توانائی برقرار رکھنے کے لیے رات کی نیند یعنی آرام ضروری ہے۔ ہفتہ بعد ایک چھٹی کا مقصد بھی جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ کو دور کر کے آرام پہنچانا ہی ہوتا ہے۔ اس آرام کا مقصد تازہ دم ہو کر کارکردگی کو بہتر بنانا ہی ہوتا ہے۔ جسم کے اندر اعضاء بھی آرام چاہتے ہیں۔ اب جسم کے اندرونی اعضاء دل، جگر، معدہ، گردہ وغیرہ کو بھی اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے کچھ آرام یا بریک کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام دنوں میں روزانہ ہم 3 بار کھانا کھاتے ہیں اور باقی اوقات بھی کچھ کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ اب جب جسم میں ہر چند گھنٹے بعد کچھ کھانا یا پینا پہنچتا رہے گا تو جسم کے اندرونی اعضاء دل، جگر، معدہ، گردہ وغیرہ کو بھی کام کرتے رہنا پڑے گا۔ اس کے برعکس رمضان کے بابرکت مہینے میں سحری سے افطاری تک ان تمام اندرونی اعضاء دل، جگر، معدہ، گردہ وغیرہ کو 12 سے 16 گھنٹے تک آرام کا موقع مل جاتا ہے اور یہ اعضاء پرسکون اور ریلیکس ہو جاتے ہیں اور یہ آرام بھی مسلسل 1 ماہ تک ملتا رہتا ہے۔ خالی پیٹ رہنے سے کیا فوائد ہوتے ہیں؟ پرانے زمانے میں ہی نہیں بلکہ آج بھی معدے کی تمام بیماریوں کے لیے خالی پیٹ رہنے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اسلام بڑا متوازن دین ہے۔ بہت زیادہ لمبے عرصے خالی پیٹ رہنا تو نقصان دہ ہو سکتا ہے، مگر متوازن دین نے ہمیں سحری اور افطاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ دن میں 2 بار کھانے کا حکم بڑا متوازن ہے۔ روزہ کے دوران جب دوپہر کے کھانے کا وقت آتا ہے تو ہمارا جسم کھانے کے طلب کرتا ہے۔ جسم کی رطوبت انزائمز کھانا ہضم کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اب روزہ کی وجہ سے ہم کافی نہیں کر سکتے تو ہمارے معدے کا ایسڈ اور دوسرے تمام رطوبت اپنا کام جاری رکھتے ہوئے جسم میں بچے کچے کھانے کو اخراج کے نظام تک لی جاتی ہے۔ جسم سے فالتو اور ناکارہ مادے جسم سے علیحدہ کر دی جاتی ہے۔ روزہ بڑے بڑے امراض ہونے سے جسم کو بچا لیتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کسی شخص کی طبیعت چند دنوں یا ہفتوں زیادہ خراب رہی، ٹیسٹ کروانے سے پتہ چلا کہ مریض کو بلڈ پریشر یا شوگر یا کینسر کے مرض لاحق ہو چکا ہے۔ اب یہ بڑے امراض فوراً نہیں ہو جاتے بلکہ سالہ سال کی خرابیوں کا نتیجہ ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ جسم میں پنپ رہے ہوتے ہیں۔ اب رمضان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑا مرض جسم میں خاموشی سے پیدا ہو رہا ہو اور انسان کو اس کا علم نہ ہو تو روزے رکھنا آہستہ آہستہ پیدا ہونے والے بیماریوں کو توڑ بن جاتا ہے۔ رمضان کے 30 روزوں کا فائدہ روزہ دار کو یہ ملتا ہے کہ بھوکا رہنے سے اس کے جسم میں اکثر فاضل مادے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اکثر زہر جو اندر ہی اندر پیدا ہو رہے ہوتے ہیں وہ کمزور یا ختم ہو جاتے ہیں اور انسان کے تمام اعضاء کو نئی صحت مل جاتی ہے، قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے اور جسمانی اعضاء کی بھرپور اصلاح ہو جاتی ہے اور وہ بڑے بڑے امراض جو پیدا ہو رہے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پس رمضان بلڈ پریشر ہونے سے بچا لیتا ہے، شوگر کا مرض ہونے سے بچا لیتا ہے، وزن کم کر کے معتدل کر کے اکثر امراض کو ہونے سے بھگا دیتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ بہت سی دماغی امراض سے بھی نجات دے دیتا ہے۔ پس روزہ رکھنا بیماریوں سے حفاظت کا ایک طریقہ ہے۔ مفت کے اس طریقے سے بغیر دوائیوں کے اکثر امراض سے نجات مل جاتی ہے۔
رمضان میں بدفریضیوں کے نتائج روزہ صحت کے لیے تبھی مفید ہوگا اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر رکھا جائے۔ مراد یہ ہے کہ صحت کے عمومی اصول یا احتیاطوں پر بھی عمل کیا جائے۔ چنانچہ سحری اور افطاری میں متوازن غذائیں کھائیے۔ نمبر 1، سفید چینی، نمک اور روغنیات کا کم استعمال کریں تاکہ شوگر، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کے مسائل پیدا نہ ہو۔ نمبر 2، کھانا خوب پیٹ بھر کر نہ کھائیے، افارہ اور باری فن سے مسائل جنم لیں گے۔ نمبر 3، ایک ہی وقت میں بہت زیادہ کھانے یا ڈشز نہ کھائیے، معدے میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ نمبر 4، کھانے کے درمیان یا بعد میں کئی گلاس پانی یا مشروبات پینے سے معدے میں کھانے کے ساتھ ہی خوب پانی چلا جاتا ہے اور ہاضمے کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ نمبر 5، سحری یا افطاری کھانے کے بعد فوراً مت لیٹیے، کسی بھی کھانے کے 3 سے 4 گھنٹے بعد ہی سونا۔ جلد سونے سے معدے کے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ جسم اور روح کو تر و تازہ کر دیتا ہے، اس کو ایسے ہی گزارے جسے اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی جسمانی غذا کم کھائے مگر روحانی غذا زیادہ، یعنی عبادات پر زیادہ زور ہو۔ اس سے آپ میں روحانیت کے علاوہ جسمانی قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہوگا اور ساتھ ساتھ قوت برداشت میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کئی بیماریوں سے بچ جائیں گے۔